الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اور دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. رمضان المبارک کی آمد میں صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے تاکہ ہمیں رمضان کے مبارک دن اور مبارک راتیں نصیب ہو جائیں، اور رمضان المبارک کے جو فضائل ہے، جو اجر و ثواب ہے، جو رحمتیں ہیں، جو خیر اور برکتیں ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو جائیں کہ ایک فرض نماز پر، ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب اور ایک نفل پر 1 فرض کے برابر ثواب. تو رمضان کی رحمتیں، برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اس کے لیے اسلاف دعا کیا کرتے تھے. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک اس کے قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم تقبلہ منا، اے اللہ ہمارے رمضان کو ہماری طرف سے قبول فرما، رمضان کے اعمال کو قبول فرما، رمضان کے عبادتوں کو قبول فرما، رمضان کے روزوں کو، رمضان کی تہجد کو، رمضان کے جاگنے کو، رمضان کی تراویح کو اللہ قبول فرما. 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے. تو یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے رمضان سے 1 مہینہ پہلے، یہ دراصل رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. کیوں غفلت میں گزارتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی وجہ نہیں بیان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شعبان سے پہلے جو مہینہ رہتا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، عظمت والے مہینوں میں سے ہے. ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے اور جن میں اعمال کا ثواب اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جن میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. حرمت والے مہینے تو لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس میں عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں رجب کے مہینے میں. پھر جیسی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم رمضان کے مہینے میں خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جیسی عید کا چاند نظر آتا ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو رجب میں لوگ کچھ اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں، شعبان میں پھر غفلت کرتے ہیں.
اور دوسری وجہ یہ کہ چونکہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنا ہے اور رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں، تہجد بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، عبادت کا اہتمام بھی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، تو لوگ سوچتے ہیں جب رمضان میں کرنا ہے تو چلو شعبان میں تھوڑا آرام کر لیں، شعبان میں تھوڑا آرام کر لیں۔ تو اس طرح لوگ شعبان کے مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ شعبان کا مہینہ یہ غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے بلکہ عبادتوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جس نے شعبان کے مہینے میں تیاری کر لی اس کے لیے رمضان کا مہینہ گزارنا آسان ہے۔ رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا، پھر صبح میں اٹھ کر تہجد کی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، یہ سارے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ اور جس نے شعبان کو غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، تو رمضان اس کے لیے ایک مستقل بوجھ بن جائے گا، ایسا ایک پہاڑ معلوم ہوگا، گویا کہ سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان روزے رکھے گا لیکن بوجھ سمجھ کر، تراویح یا تو پڑھے گا ہی نہیں یا پڑھے گا تو بہت بوجھ سمجھ کر، اور دیگر نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اور اس کا رمضان سوتے ہوئے گزرے گا۔ روزے اور تراویح کو بس وہ رسمی طور پہ ادا کر دے گا، دیکھا دیکھی کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن باقی اس کا سارا وقت غفلتوں میں، سستی میں اور سونے میں گزر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نے شعبان غفلت میں گزارا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ یہ دراصل ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے ملا ہے، رمضان کے استقبال کے لیے مہینہ ہے۔ جیسے نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہے، فرض نماز سے پہلے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمائے کہ ہم اس میں کچھ پریکٹس کر لیں، ہم اس میں کچھ تیاری کر لیں۔ اگر کسی نے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری نہیں کی تو اس کے لیے رمضان کا مہینہ گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں رکھتے، بوجھ سمجھ کر رکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کے رمضان تو بہت مشکل گزر رہا ہے، روزے بہت لگ رہے ہیں، پیاس بہت لگ رہی ہے، بس ہر وقت زبان پہ شکوہ شکایت ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، سستی میں گزر جاتا ہے، سوتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے ان کا، تہجد بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ سحری میں اٹھ رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے۔ تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، لیکن موبائل میں وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے شعبان کے مہینے میں تیاری نہیں کی۔ لوگ جو ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 15 پارے، کوئی 20 پارے، کوئی روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ان کے لیے دن میں ایک پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں تیاری نہیں کی۔ اس کو میں آپ کو 1-2 مثالوں سے سمجھاؤں۔ عید کا دن ہے، صبح 8 بجے عید الفطر کی نماز ہونے والی ہے، اور کوئی مسلمان 8 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے اپنے بستر پر، اور وہ اپنی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے لوگ عیدگاہ میں یا مسجد میں کھڑے ہو چکے ہیں، صفیں درست ہو چکی ہے، اور امام بس اللہ اکبر کہہ کے عید الفطر کی نماز شروع کرنے والے ہیں۔ 2 رکعت، عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ اچھا انتظام ہو اور فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو گنجائش ہے پڑھنے کے لیے، لیکن عورتوں پر واجب نہیں ہے، تو اس لیے عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔
اب یہ شخص 8 بجے اٹھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ عید کی نماز کھڑی ہونے والی ہے. یہ اس نے رات میں جو کپڑے پہنے تھے، ٹی شرٹ پینٹ، یہی کپڑے پہن کر فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے، عیدگاہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے کہ اگر غسل کرنے جاؤں گا، نئے کپڑے پہننے جاؤں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی. اب یہ پہنچتا ہے اور وہیں مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتا ہے اور اسے مشکل سے 1 رکعت مل پاتی ہے، اور 1 رکعت وہ امام کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو صبح 7 بجے سے 6 بجے سے 5:30 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے عید کی نماز کا انتظار کیا ہے، وہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی جو روحانی لذت، روحانی کیفیت ہوگی اور اس کی جو کیفیت ہوگی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اسے وہ مزہ، وہ لذت، وہ کیفیت محسوس ہی نہیں ہو سکتی جو پہلے سے تیاری کر کے آنے والوں کو محسوس ہوگی. ایک مثال، دنیاوی مثال، شادی بیاہ کے موقع پر ولیمہ کرنا سنت ہے. شادی بھی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے اور ولیمہ بھی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. آج ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ شادی کو اسلام میں آسان بنایا گیا تھا، ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا. شادی کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، شادی کے لیے بہت زیادہ پیسے ضروری ہے، فرض ہے. ولیمے میں 1500 لوگوں کو بلانا ضروری ہے، 10-15 لوگوں کے ذریعے سے ولیمہ نہیں ہو سکتا. ولیموں میں رشتہ داروں کی، دوست و احباب کی، اعزاء و اقربا کی لسٹ بنانا ضروری ہے. اپنے محلے والوں کی، اپنی سوسائٹی کے، اپنی بلڈنگ والوں کی، پڑوسیوں کی لسٹ بنانا ضروری ہے. نہیں بنائیں گے فلاں ناراض ہو جائے گا کہ ہم کو نہیں بلائے. حالانکہ یہ سب چیزیں کوئی نہ ضروری ہے نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بھائی بس چند لوگوں کو بلا لے، ولیمہ ہو جاتا ہے. اللہ نے وسعت دی ہے تو بھی سادگی کے ساتھ ولیمہ کرے. خیر، اللہ نے وسعت دیا، اب زیادہ لوگوں کو بلانا چاہتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور شادی میں فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں. بہرحال شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو اور کم خرچ کے ساتھ ہو. ایسرہ مؤونہ، جس نکاح میں کم خرچہ ہو وہ نکاح، وہ شادی برکت والی ہے. تو خیر، آج کل لوگ ایسی باتیں کہاں سنتے ہیں، پسند بھی نہیں آتی اور لوگ عمل بھی نہیں کرتے. خیر، ہمارا کام سنانا ہے، بتانا ہے، کوئی عمل کرے نہیں کرے. تو شادی کے موقع پر ولیمے میں کوئی خاتون جا رہی ہے کہ بھئی بھائی کا ولیمہ ہے، بہن کا ولیمہ ہے، یا فلاں رشتہ دار کا، فلاں سہیلی کا، فلاں فرینڈ کا ولیمہ ہے، جا رہی ہے ولیمے میں. سب زیب و زینت کے ساتھ اور تیار ہو کر جاتے ہیں، سج دھج کر جاتے ہیں. بلکہ لوگ تو اپنی شادی میں اتنا تیار نہیں ہوتے جتنا دوسروں کی شادیوں میں تیار ہو کر جاتے ہیں. کیا مرد، کیا عورتیں، سب. تو خیر، اب سب سج دھج کر جا رہے ہیں. ایک خاتون ہے، نوجوان بچی ہے، نوجوان لڑکی ہے، 20-25 سال کی عمر ہے اس کی. یہ تو میں بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، 20 سال ہو یا 50 سال ہو یا 40 سال ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم ولیمے میں جا رہے ہیں. رات کو سوئی تو اس کو بتایا نہیں گیا کہ سرپرائز دیں گے صبح میں. اس کو بتایا ہی نہیں کہ فلاں کا ولیمہ ہے، ان کے ولیمے میں ہمیں جانا ہے. سب تیار ہو گئے، اس کو بتایا نہیں ہے کہ سب تیار ہو رہے ہیں. اور پھر اس کو گاڑی میں بٹھایا گیا. وہ صبح اٹھتی ہے، صبح ٹھیک ہے، اور وہ نائٹ ڈریس اس نے پہنی ہوئی ہے، میکسی جو بھی ہے وہ پہنی ہوئی ہے. بال بھی نہیں سنوارے، کوئی میک اپ بھی نہیں کیا، وہی سادے کپڑے پہن کر ہاتھ منہ دھو کر چلی گئی، غسل بھی نہیں کیا. اب اچانک اس کو سرپرائز دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کا ولیمہ تھا، ہم اس کے ولیمے میں شرکت کے لیے آئے. بتائے اس نوجوان لڑکی کا کیا حال ہوگا جو بغیر تیاری کے ولیمے کے ہال میں پہنچ گئی ہے. جو اس کو دیکھ رہا ہوگا ہنس رہا ہوگا
کہ یہ کیا پہن کر آ گئی، ایسی بستر سے اٹھ کر آ گئی ہے، اس نے تو میک اپ بھی نہیں کیا ہے، اس نے تو اپنے بال بھی نہیں سنوارے ہیں. سب دیکھ کر اس کو ہنس رہی ہوں گی، مذاق اڑا رہی ہوں گی. اور خود اس نوجوان لڑکی کا اندر سے کیا حال ہو رہا ہوگا، شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی ہوگی، ذلت محسوس کر رہی ہوگی کہ میں تو ذلیل ہو گئی. حالانکہ کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک محسوس ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یار سب سج دھج کر آئے ہیں، اتنے قیمتی کپڑے پہن کر آئے ہیں، خوشبوئے پرفیوم لگا کر آئے ہیں اور میک اپ کر کے آئے ہیں، سج دھج کر آئے ہیں اتنی اچھی، اور میں بس انہی کپڑوں میں آ گئی. میں تو منہ دھو کر بھی نہیں آئی، سرما بھی نہیں لگایا میں نے تو. اب جو اس کو ذلت محسوس ہوگی، یہ وہاں پہ نہ اسے وہاں ولیمے میں اسے کوئی مزہ نہیں آئے گا، نہ یہ کسی سے ملنا پسند کرے گی، نہ اپنا منہ دکھانا پسند کرے گی، نہ دلہن کے پاس جائے گی یہ کہ چلو میں اس سے مل لوں، منہ دکھائی کر لوں، نہ یہ کھانے پہ بیٹھنا چاہے گی سب کے ساتھ کہ سب دیکھ کے مجھے ہنسیں گے. کیا کرے گی یہ یہاں اس ولیمے سے محروم ہو جائے گی. ولیمے کی یہاں پر جو بھی ولیمے کے جو مزے ہیں، لطف ہے، ان سب سے محروم ہو جائے گی. یہ تو میں نے بس ایک سمجھانے کے لیے مثال دیا ہوں. جو انسان، جو مسلمان مرد یا عورت رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے تیاری نہ کرے، اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا، رمضان اس کا غفلت میں گزر جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے. رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. اسی لیے ہمارے اسلاف فرماتے، علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ ہوا چلنے کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ بادل کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ بارش کی طرح ہے. یعنی بارش ہونے سے پہلے، بارش برسنے پہلے ہوائیں چلتی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد بادل چھا جاتے ہیں، سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، اس سے ہمیں اور یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب تو بارش ہونے والی ہے، اور پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا رجب کے مہینے کو یہ رمضان کی رحمتوں کی، برکتوں کی بارش کے لیے ہوا کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے دیا. رجب کے مہینے کی ہوائیں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ رمضان میں رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، تیار ہو جاؤ. اور شعبان کا مہینہ یہ بادل کا مہینہ ہے، بادل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. تو شعبان کا مہینہ یا بادل کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ بارش برسنے کا مہینہ ہے، روحانی بارش جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اور اسی طرح بعض اسلاف نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ کھیت میں پانی پلانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ کٹائی کا مہینہ ہے. یعنی جیسے کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، کھیت میں پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کئی مہینوں تک پانی پلاتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب فصل کا وقت آ جاتا ہے 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، تو پھر اس فصل کی کٹائی ہوتی ہے، اور وہ اپنی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے، خوب پیسہ کماتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی، سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں. یعجب الزراع، کسان خوش ہو جاتا ہے. اور اگر کسان نے کھیتی ہے، اس کے پاس زمین ہے اس کے پاس، لیکن بیج ہی نہیں ڈالا، یا بیج تو ڈال دیا لیکن پانی نہیں پلایا اس نے، کہ کون یہ مشقت کا کام کرے گا؟ آپ میں خواتین میں جو دیہات میں رہ چکی ہیں یا جنہوں نے دیہات کا معائنہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ جانتی ہوگی، نہیں جانتی ہے تو آپ دیہات والوں سے کبھی پوچھ لینا، جو دیہات میں رہتے ہیں، یو پی، بہار، بنگال اور دوسرے جو دیہات ہوتے ہیں، راجستھان وغیرہ، جہاں پہ کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں، کہ کھیت میں کسان کو کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، پانی پلانے کے لیے کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، کیسی کڑی محنت کرنی پڑتی ہے.
تو کسان اگر بیج ہی نہ ڈالے یا بیج ڈالے لیکن پانی نہ پلائے کھیت کو تو کسان محروم ہو جائے گا، اس کی کھیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ ایک بنجر زمین رہے گی جس سے 1 روپے کا نفع نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے، جھاڑ جھنکار ہو جائیں گے، کانٹے نکل آئیں گے، سانپ بچھو وہاں پہ آ جائیں گے، موذی جانور وہاں پہ آ جائیں گے اور سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس کی صفائی کرنے کا خرچہ الگ۔ تو میری مائیں بہنیں، یہ جو رجب اور شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اعمال کے بیج ڈالیں آپ، جو اعمال آپ نہیں کرتی ہیں وہ اعمال آپ کرنا شروع کر دیں، یہ اعمال کا بیج۔ فرض نماز کوئی نہیں پڑھتی ہے، فرض نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دے، 5 وقت کی فرض نمازیں، کوئی صرف 2 وقت کی پڑھتی ہے تو 5 وقت کی نمازی بن جائے، کوئی 3 وقت کی پڑھتی ہے وہ 5 وقت کی نمازی بن جائے، کوئی صرف 4 وقت کی نماز پڑھتی ہے، فجر کی نہیں پڑھتی ہے، تو فجر کی نماز کا بیج وہ ان مہینوں میں ڈال دے، رجب میں ڈال دے، رجب میں نہیں ڈالی تو ابھی شعبان میں ڈال کر پانی پلانا شروع کر دے۔ پردہ نہیں کرتی ہے کوئی، پردے کو ضروری نہیں سمجھتی ہے تو توبہ کرے، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دیا ہے کہ پردہ کرے، نبی کی بیوی پاکیزہ مطہرات، ان کے دل پاکیزہ، ان کی روح پاکیزہ، ان کی نظریں پاکیزہ، اور ان کے سامنے مرد کون سے تھے؟ صحابہ کرام تھے جو پاکیزہ نفوس تھے، جن کی نکاحیں پاکیزہ، جن کی نیتیں پاکیزہ، جن کی روح پاکیزہ، جن کے دل پاکیزہ۔ ایسی عورتوں کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتر رہی ہے، یا اے نبی جی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی جی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساتھ میں ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا کرے، چادر ڈال لیا کرے۔ جلابیب کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو چھپا دے، ایسی چادر، اور جسم کو چھپانا مقصد ہے تو ایسا کپڑا ہو جس سے جسم چھپ جائے اور اس کپڑے پر لوگوں کو نظر ڈالنے میں کوئی میلان نہ ہو، لہذا فیشن والا برقع پہننا یا ایسی چادر ڈال دینا جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں مائل ہو، اس کو یدنین علیہن من جلابیبہن نہیں کہا جائے، پھر بھی بے پردہ عورتوں سے یہ کچھ بہتر ہے۔ تو خیر یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی پردہ نہیں کرتی ہے، پردے کو ضروری نہیں سمجھتی ہے تو پردے کا بیج ڈال دے، اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ آج سے میں پردہ کروں گی، اپنے چہرے کو چھپاؤں گی، اپنے آپ کو چھپاؤں گی، اللہ تو نے مجھے چھپانے کا حکم دیا ہے، میری حفاظت، میری پاکیزگی، میری عفت، میری پاک دامنی، میری عزت اسی میں ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپاؤں، میں پردہ کروں، پردے کا بیج ڈالیں۔ تو اس طرح نیک اعمال کا بیج ڈالیں، جو نیک کام، خیر کے کام نہیں کرتے آپ ڈالیں، خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، کنجوسی کی عادت ہے، خرچ کرنے کا مزاج ڈالیں، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، چاچا چاچی، ماموں ممانی، پھوپھا پھوپھی اور دوسرے بہت سارے رشتہ دار دور کے قریب کے، ان کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، ایک تو انفاق کا ثواب ہے، خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اس کے وقت میں برکت دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، صلہ رحمی کرنے والے کے مال میں برکت دی جاتی ہے۔ تو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرے، پڑوسیوں پر خرچ کرے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر خرچہ کرے، خرچ کرنے کا بیج ڈالے، بیج، یہ بیج ڈالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تو یہ ہم ایسے ہی نیک نہیں بن جائیں گے، ہم ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں بہت بلند نہیں ہو جائیں گے، محنت کرنی پڑے گی، کسان محنت کرتا ہے تب نتیجہ ملتا ہے، تاجر محنت کرتا ہے تب نتیجہ ملتا ہے، دکاندار محنت کرتا ہے تب نتیجہ ملتا ہے، نوکری پیشہ آدمی محنت کرتا ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، شام کو آتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے تب نتیجہ ملتا ہے۔ تو ہم ان اعمال کے لیے محنت کریں گے تب یہ اعمال ہماری زندگی میں آئیں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں ان کے نتائج محسوس ہوں گے، ان کے فوائد اور ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو نیک اعمال کا بیج ڈالے اپنے اندر، جو تلاش کرے کہ میرے اندر کون سے نیک اعمال نہیں ہے۔ میں نے تو 2-3 مثالیں دی ہیں، ایسے بہت سارے اعمال ہیں، آپ تلاش کریں
کہ کن اعمال کی مجھے ضرورت ہے، کون سے اعمال مجھے قبر میں کام آنے والے ہیں، آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں؟ نہیں کرتی ہوں، پتہ چلا کہ اس کا بیج ڈالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، یہی قرآن کی تلاوت کا بیج ہے۔ آپ نے شروع کر دیا، یہ بیج ڈال دیا۔ اب شیطان بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، پڑھنے نہیں دے رہا ہے، ہزار کام آ رہے ہیں دنیا کے، بچے پریشان کر رہے ہیں، شوہر کام کے لیے کہہ رہا ہے کہ فلاں کام کر دو، اب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رکاوٹ آ رہی ہے، تو مجاہدہ کرے کہ نہیں میں کسی بھی حال میں تلاوت کروں گی، نیند قربان کرے نیند قربان کروں گی، موبائل قربان کرنا پڑے موبائل قربان کروں گی، لیکن تلاوت نہیں چھوڑوں گی۔ یہ میں مجاہدہ محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کو کہا ہے پانی پلانا، بیج تو ڈال دیا، ایک دن لے کر بیٹھ گیا قرآن کی تلاوت کہ آج بیان میں بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، چلو ہم بیج ڈال دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کا۔ ایک دن قرآن کی تلاوت کی، اب دوسرے دن رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی، شیطان بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو محنت مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ نہیں، نفس نہیں چاہ رہے، نفس کو بٹھانا پڑے گا زبردستی کہ نہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں، کسی حال میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی۔ جیسے صبح کا ناشتہ نہیں چھوٹتا، دوپہر کا کھانا نہیں چھوٹتا، رات کا کھانا نہیں چھوٹتا، پانی نہیں چھوٹتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوٹے گی۔ کھانا جسم کی غذا ہے تو یہ روحانی اعمال، یہ قرآن کی تلاوت، نماز وغیرہ، یہ روح کی غذا ہے۔ ایک دن پردہ کیا، دوسرے دن تانے مارنے لگے، بڑی آئی دیندار بننے والی، بڑی آئی ملانی بننے والی، بڑی آئی پردے والی، لوگ تانا مار رہے ہیں، کوئی تانے کس رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، لوگ عجیب عجیب باتیں بس بنا رہے ہیں، تو اب مجاہدہ کرنا ہوگا، لوگوں کے تانے سننے ہوں گے کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے پردہ شروع کیا، اب میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہے، پوری دنیا چاہے کچھ بھی کہے، تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ مجاہدہ کرنا ہوگا، نفس کو سمجھانا ہوگا۔ تو یہ ہے شعبان کے مہینے میں پانی پلانا، مجاہدہ۔ پانی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ کرنا ہوگا، بغیر مجاہدے کے استقامت نہیں ملتی، بغیر مجاہدے کے اعمال پر استقامت نہیں ملتی ہے۔ تو دوسری چیز ہے مجاہدہ کریں، اعمال کا بیج ڈالنے کے بعد مجاہدہ کریں، تب جا کے رمضان میں ہمارے لیے سب اعمال آسان ہو جائیں گے۔ آپ نے شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی، رمضان میں آسان ہو جائے گا۔ آپ نے تہجد کی نماز شعبان کے مہینے میں پڑھی ہے، رمضان میں آسان ہو جائے گا۔ آپ نے نفلی روزے رکھے ہیں شعبان کے مہینے میں، یا کچھ روزے آپ کے چھوٹ گئے تھے، آپ نے وہ قضا کر لیے، رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نیتیں کریں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، ابھی پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے پکا عزم کرے، ارادہ کرے کہ یا اللہ نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، جو نیک اعمال ہم نہیں کرتے ان نیک اعمال کو ہم شروع کریں گے، علم حاصل کریں گے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں گے، شریعت کا علم حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، فضائل کی تعلیم کریں گے، اور پھر ان کے اوپر عمل کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے سامنے یہ نیت کریں، نیت کریں گے، مانگیں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ مانگنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر نوازتے ہیں۔ ہم مانگتے ہی نہیں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، اللہ کے سامنے آنسو ہی نہیں بہاتے، پھر شکوے کر رہے ہوتے لوگوں کے سامنے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نریزد خدا آبروئے کسے بریزد بشب آب چشمش بسے، کہ جو انسان رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، بریزد بشب آب چشمش بسے، جو اپنی آنکھوں کا پانی اللہ کے سامنے بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ دن میں اس کو بے آبرو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اسے دن میں کبھی ذلیل نہیں کرتے، کبھی نامراد نہیں کرتے، کبھی محروم نہیں کرتے۔ تو اللہ سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، کبھی نامراد نہیں ہوتے، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، کبھی خالی دامن نہیں جاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو آتے ہیں، اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، مخلوق سے مانگتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ نامراد ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اے خدا جو ایم از توفیق ادب،
بے ادب محروم گشت از فضل رب، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ سے ادب مانگے۔ بے ادب انسان محروم ہو جاتا ہے، تو اللہ سے مانگے، اللہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر دے گا، جتنا ہم امید کریں گے اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کے دے گا، اتنا دے گا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگیں گے کہ اللہ ہم تو اس کے مستحق بھی نہیں تھے، ہم نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا، تو نے اتنا دے دیا۔ اے اللہ ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ تو ہمیں اتنا دیتا، تو نے اتنا دے دیا ہمیں، تو کیسا کریم ہے یا اللہ، ہم تو کتنے نالائق نکمے تھے، ہم تو لائق نہیں تھے، تو نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا استحقاق فرما دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی، فرعون اس پر ظلم کرنے لگا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آزمائش کی انتہا ہو گئی، لیکن وہ اللہ کی بندی ایمان پر جمی رہی۔ ایمان کا بیج اس کے دل میں آیا، اس نے مجاہدے کا پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ دے دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے ایمان کا بیج اپنے دل میں ڈالا۔ ضرب اللہ نے قرآن میں رہتی دنیا تک اہل ایمان کی عورتوں کے لیے مثال بنا دیا حضرت آسیہ کو۔ دنیا میں جتنی مسلمان عورتیں ہیں بلکہ ساری عورتوں کے لیے اللہ نے حضرت آسیہ کو مثال بنایا، اور اللہ کہہ رہے کہ دیکھو میری او بندی ہو، او میری ایمان والی بندی ہو، دیکھو میری بندی آسیہ کو، اس جیسی بنو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے ان کا واقعہ نقل کیا، اور جس سے ہمیں بتا رہے کہ دیکھو میرے بندے بندی ہو، تم مانگو گے میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، استحقاق سے زیادہ دوں گا، جتنے کہ تم مستحق ہو اس سے زیادہ دوں گا، کیونکہ میں کریم ہوں۔ دیکھو میری بندی نے مجھ سے مانگا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا جنت میں گھر، اللہ نے جنت میں گھر نہیں دیا، گھر والا بھی دے دیا ساتھ میں۔ یہاں مجلس میں میری مائیں بہنی بیٹھی ہیں، بزرگ خواتین ہوں گی، کون ہے ایسی ماں جو اپنی بیٹی کے لیے اچھا گھر اور اچھا شوہر نہیں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کو اچھا شوہر مل جائے، مجھے ایک اچھا داماد مل جائے، گھر بھی اچھا ہو، گھر والا بھی اچھا ہو۔ جو ماں کو آ کے بتائے کہ ماں آپ نے میری شادی ایسی جگہ کرائی ہے جہاں گھر بھی اچھا ہے اور گھر والا بھی اچھا ہے، گھر بھی سکون کا ذریعہ اور گھر والا بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے سکون والا گھر مانگا کہ اللہ جنت میں گھر دے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ قرآن کی آیت ہے، مانگ رہی حضرت آسیہ۔ اللہ نے فرمایا آسیہ صرف جنت میں گھر نہیں ملے گا، گھر والا بھی ملے گا، میرا ایک پیارا، میرا ایک لاڈلا، میرا ایک حبیب آنے والا ہے۔ یہ تو موسیٰ کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، آج سے کچھ ہزاروں سال بعد میرا ایک لاڈلا حبیب آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اس کے ساتھ میں تیرا نکاح کراتا ہوں۔ جنت میں وہ تیرا شوہر ہوگا، تو اس کی بیوی ہوگی۔ جنت میں تجھے خالی گھر نہیں ملے گا، اس گھر کے اندر دنیا کا سب سے افضل ترین انسان، اللہ کے بعد سب سے افضل مخلوق، وہ تیرا شوہر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت ان سے فرمایا کہ خدیجہ تم جا رہی ہو اللہ کی بارگاہ میں، جنت میں آسیہ سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا، میری بیویوں سے میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تنہا بیوی ہوں، آپ نے اب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، تو آپ کی دوسری بیویاں کہاں سے آ گئی، میں ان کو سلام کیسے کہوں، آپ نے تو مجھ سے پہلے کسی سے نکاح ہی نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو میرے نکاح میں دیا، ان کو میری بیوی بنایا ہے۔ حضرت مریم بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے
تو میری مائیں بہنیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ کر دیں گے، بہت دیں گے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ کیا دیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ. بے انتہا خزانے ہیں اس کے، بے انتہا خزانے. یہ دنیا بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گی. زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں، آسمانوں پر جتنے خزانے ہیں، اور سیاروں پر جتنے خزانے ہیں، دنیا بھر میں جتنے خزانے ہیں، اور دنیا کے علاوہ جہاں جہاں جو جو عالم ہے، جو جو یونیورس ہے، جو ستارے ہیں، ان پر جو جو خزانے ہیں، اور وہ خزانے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں. ان سب کی چابی اللہ کے پاس ہے، ان سب پر اللہ کا کنٹرول ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سارے خزانے اس کے پاس ہیں، لامحدود خزانے ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دینا، نوازنا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو یہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَىٰ مِنْهَا كَافِرًا شُرْبَةَ مَاءٍ. اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے کسی منکر کو، انکار کرنے والے کو، اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا. جبکہ اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے. کیوں نوازا ہے؟ اللہ کے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ سونے چاندی کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں. تو میرے مائیں بہنیں، اللہ سے مانگے، اللہ نوازتا ہے، اللہ دیتا ہے مانگنے والوں کو، مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا. جو پریشانی ہو، جو ضرورت ہو، جو تقاضا ہو، جو حاجت ہو، جو مراد ہو، اللہ کے سامنے رکھے. چاہے ناممکن نظر آئے، چاہے ناممکن نظر آئے. دنیا کہتے کہ تمہاری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، تمہاری یہ منت پوری نہیں ہو سکتی، تمہاری یہ مراد پوری نہیں ہو سکتی، تمہاری یہ خواہش کبھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے. مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ سے مانگے. تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں ملا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کے لیے ہمیں مجاہدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال کیا کرنے آپ کو، میں نے ایک دو چیزیں بیان کی.